مرزا غلام احمد قادیانی سے مناظرے کے لیے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ جو اہل حدیث کے بہت جلیل القدر عالم دین تھے وہ پہنچے. تو مرزا صاحب نے کہا کہ بھائی آپ صرف 5 منٹ بات کرو گے اور پھر خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ گے اور میں پھر 2 گھنٹے تک دلائل دوں گا اور آپ نے اس میں چوں چاں بھی نہیں کرنی، نہ اپنی دلیل پیش کرنی ہے، نہ میری دلیل کا رد کرنا ہے، اور نہ میرے میں جو دلائل دوں گا آپ نے اس پر کوئی تنقید کرنی ہے. بس آپ 5 منٹ یہاں آئیں مجمع کے سامنے اپنی بات کریں، پھر 2 گھنٹے میں دلائل دوں گا. اور یہ مناظرے کا تعالیٰ نے غلط بات کو غلط دلیل کے ساتھ، غلط انداز میں، غلط پیرائی کے ساتھ حق بنا کر پیش کرنے کا جو ملکہ عطا کیا ہے، یہ گزشتہ 150 سال کے اندر کسی اور شخص میں نہیں آیا. اس سے پہلے یہ ملکہ صرف مرزا غلام قادیانی صاحب کے اندر تھا کہ وہ بھی اسی طرح اپنے اسٹوڈنٹس کو دلائل دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے دلائل کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا. السلام علیکم دوستوں، ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہم پھر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ایک بددیانتی کا پردہ چاک کریں گے، اور وہ جب اپنی دلیل لاتے ہیں یقین کریں عجیب سی دل میں خوشی ہوتی ہے. میں تو آپ سے کہتا ہوں کہ انجینئر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے غلط بات کو غلط دلیل کے ساتھ، غلط انداز میں، غلط پیرائی کے ساتھ حق بنا کر پیش کرنے کا جو ملکہ عطا کیا ہے، یہ گزشتہ 150 سال کے اندر کسی اور شخص میں نہیں آیا. اس سے پہلے یہ ملکہ صرف مرزا غلام قادیانی صاحب کے اندر تھا کہ وہ بھی اسی طرح اپنے اسٹوڈنٹس کو دلائل دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے دلائل کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا. تو یہی ملکہ وہ انجینئر صاحب کو بھی ودیعت ہوا ہے. جب مرزا غلام احمد قادیانی سے مناظرے کے لیے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ جو اہل حدیث کے بہت جلیل القدر عالم دین تھے وہ پہنچے. تو مرزا صاحب نے کہا کہ بھائی آپ صرف 5 منٹ بات کرو گے اور پھر خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ گے اور میں پھر 2 گھنٹے تک دلائل دوں گا اور آپ نے اس میں چوں چاں بھی نہیں کرنی، نہ اپنی دلیل پیش کرنی ہے، نہ میری دلیل کا رد کرنا ہے، اور نہ میرے میں جو دلائل دوں گا آپ نے اس پر کوئی تنقید کرنی ہے. بس آپ 5 منٹ یہاں آئیں مجمع کے سامنے اپنی بات کریں، پھر 2 گھنٹے میں دلائل دوں گا، اور یہ مناظرے کا طریقہ ہوگا. تو مرزا صاحب، چھوٹے مرزا صاحب جو جہلم والے ہیں، انجینئر محمد علی مرزا، میں ان کی بات کر رہا ہوں، تو یہ بھی بڑے عجیب و غریب دلائل دیتے ہیں. اب انہوں نے ایک نیا شگوفہ چھوڑا ہے اور اپنے دانش میں انہوں نے حریفوں کی دشمنوں کی کھوتیاں مار دی ہیں. اب یہ کھوتی مارنے والا جو جملہ ہے، محاورہ، یہ بھی مرزا صاحب کا ہی ایجاد کرتا ہے، چھوٹے مرزا صاحب کا. وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے دلائل سے مخالفین کی کھوتیاں مار دیتا ہوں. تو مرزا صاحب نے ایک نئی دلیل مارکیٹ میں لائی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قادیانی ہیں یہ بھی حنفی ہیں اور یہ حنفیوں والی نماز پڑھتے ہیں اور یہ حنفی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں. اب مرزا صاحب کے مطابق، چھوٹے مرزا صاحب کے مطابق، بڑے مرزا صاحب کی بات نہیں کر رہا، وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑے مرزا صاحب یہ بھی حنفی تھے. تو ہم نے کہا بھائی آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ حنفی تھے؟ سوال پیدا ہوتا ہے. تو انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ بھائی آپ جا کے ان سے پوچھ لیں، یہ آپ کو بتائیں گے کہ ہم حنفی ہیں اور ہم حنفی فقہ کو فالو کرتے ہیں. تو لہٰذا یہ بھی حنفی ہیں اور دیوبندی بھی حنفی ہیں، بریلوی بھی حنفی ہیں، تو یہ تمام ایک ہی کیٹیگری کے لوگ ہیں. سبحان اللہ. مرزا صاحب کیا دلیل دی ہے آپ نے؟ چھوٹے مرزا صاحب، بڑے مرزا صاحب کی بات نہیں کر رہا. یہ آپ کو بار بار میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو جائیں. کنفیوژن بہت ہے نا، آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ میں بڑے مرزا صاحب کی بات کر رہا ہوں یا چھوٹے مرزا صاحب کی بات کر رہا ہوں. تو چھوٹے مرزا صاحب نے بڑی عجیب دلیل دی ہے کہ قادیانی وہ حنفی ہیں اور وہ حنفیوں والی نماز پڑھتے ہیں، اور چونکہ قادیانی خود کو حنفی کہتے ہیں تو ان کو بھی حنفیہ میں ماننا چاہیے. تو مرزا صاحب، چھوٹے مرزا صاحب، ہاں بڑے مرزا صاحب نہیں، ہم جہلم والے مرزا صاحب ان کی بات کر رہا ہوں. تو مرزا صاحب، قادیانی تو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں. قادیانی صرف اپنے آپ کو حنفی نہیں کہتے، وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں. آپ ان کی یہ بات بھی مان لیں، آپ کبھی ان کے ساتھ بیٹھیں، آپ کبھی ربوہ کا چکر لگائیں، یا آپ کو توفیق ہو تو آپ کبھی لندن میں جو ان کی کانفرنس ہوتی ہے یا جو مرزا صاحب کے خانوادے کے جو لوگ ہیں، آپ کبھی ان سے ملاقات کریں، میل ملاقات کر کے، تو آپ کو بتائیں گے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں. جی ہاں، مرزا صاحب وہ صرف حنفی نہیں کہتے، وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں. تو آپ ان کو مسلمان بھی مان لیں. مرزا صاحب مان لیں گے؟ کیا ہوا؟ آواز نہیں آ رہی کیا میری؟ مرزا صاحب، چھوٹے مرزا صاحب، میں آپ سے مخاطب ہوں.
کہ آپ ان کو حنفی مان رہے ہیں تو ان کو مسلمان بھی مان لیں. کیا ہوا کہ آواز میری کٹ رہی ہے؟ آپ تک جہلم اکیڈمی تک میری آواز نہیں پہنچ رہی کیا؟ یا اس وقت جہلم اکیڈمی بند ہو گئی ہے؟ اچھا دروازے آپ نے بند کر لیا. اچھا جہلم اکیڈمی کے کھلنے کا ایک ٹائم ہے, اسی میں آپ جو ہے سوال سنتے ہیں, اس کے بعد آپ نہیں سنتے. تو بہرحال میں یہ ویڈیو ریکارڈ کرا رہا ہوں, آپ جب فارغ آپ کے پاس وقت ہو تو آپ اس وقت سن لیجئے گا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی جو بڑے مرزا صاحب تھے وہ تو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں, تو آپ ان کو مسلمان بھی مان لیجئے. آپ حنفی مان رہے ہیں نا, آپ ان کو مسلمان بھی مان لیجئے. بھائی جس طرح ابو لہب جو تھا وہ اپنے آپ کو سید بھی کہتا تھا, تو آپ ابو لہب کو سید بھی مان لیں. ماننے میں کیا ہے, آپ مان لیں ان کو سید بھی. آپ بڑے مرزا صاحب کو جو ہے وہ حنفی کے ساتھ مسلمان بھی مان لیں, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن آپ کا ایمان سلامت رہے گا, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن چونکہ آپ بہت کچھ ماننا چاہ رہے ہیں اور آپ بہت کچھ مانتے ہیں, تو آپ ان کو حنفی کے ساتھ مسلمان بھی مان لیں. نہیں مانیں گے, کیوں؟ بھائی وہ ختم نبوت کے منکر ہیں. آپ فوراً کہیں گے بھائی میں ان کو مسلمان نہیں مان سکتا, اور واقعی آپ نہیں مانتے ہیں. آپ مختلف ویڈیوز کے اندر یہ بات کہہ چکے ہیں کہ آپ قادیانیوں کو, چونکہ وہ ختم نبوت کے منکر ہیں اور وہ ایک نئے نبی کو مانتے ہیں, تو اسی لیے آپ جو ہے ان کو مسلمان نہیں سمجھتے. تو مرزا صاحب جب آپ ان کو مسلمان نہیں, چھوٹے مرزا صاحب, اصل میں سامعین کنفیوز نہ ہونا اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں, تو چھوٹے مرزا صاحب کہ جب آپ ان کو مسلمان نہیں سمجھتے تو پھر حنفی ہونا ان کے کس فائدے کا کام ہے؟ وہ کہتے رہے اپنے آپ کو کچھ بھی. بھئی امت مسلمہ جو ہے وہ متفقہ طور پر تمام مسالے, دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, شیعہ بھی, اس میں شیعہ بھی ہمارے ساتھ ہے, وہ بھی کہتے ہیں کہ قادیانی جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں. قادیانیت جو ہے وہ اسلام کا حصہ نہیں ہے. جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے یا یہ کہے کہ میں نبی ہوں, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو جب تمام لوگ ان کو اسلام سے خارج سمجھتے ہیں تو پھر حنفی ہونے سے ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ تو آپ کا یہ تانا دینا کہ بھائی وہ حنفی بھی ہیں بڑی عجیب صورتحال پیدا کرتا ہے, جو ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ آپ کا کامن سینس کہاں چلے جاتا ہے. آپ کہتے ہیں میں کامن سینس کی بات کرتا ہوں, آپ دھڑلے کے ساتھ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بھئی میری ہر دلیل جو ہے وہ اتنی صاف شفاف ہوتی ہے اور عقلی ترازو پر تلی ہوئی ہوتی ہے کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو قادیانیوں کو حنفی کہتے وقت آپ کا کامن سینس کہاں چلے جاتا ہے بھائی؟ کہ جہلم اکیڈمی کے پیچھے کوئی چراگاہ ہے جہاں آپ اسے گھاس چرنے بھیج دیتے ہیں, یا کوئی جنگل ہے جہاں وہ پکنک منانے چلے جاتا ہے؟ کامن سینس آپ کا. تو بھئی جو چیز دلیل ہے وہ دلیل دیں, ہمیں ہنسائیں تو نہیں نا یار. اب ہم آپ کی دلیل تو چلو سن کے اس کا کوئی دلیل سے جواب دے دیں گے, آپ ہمیں ہنسانے کی کیوں کوشش کرتے ہیں؟ اب آپ حنفی پر, چونکہ آپ کا بغض ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے, اور آپ کو اپنا بغض نکالنا ہے, آپ کو اپنا حسد نکالنا ہے, آپ کو اپنا ساڑ, آپ کو اپنے دل کا جو ساڑ ہے وہ نکالنا ہے امام ابو حنیفہ پر, تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ جو ہے قادیانی حنفی ہیں. استغفر اللہ. حالانکہ آپ کو کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف نہیں پتا کہ وہ ایسے شخص کو جو کہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہو اس کے بارے میں ان کا کیا موقف ہے؟ یہ واقعہ, یہ بڑا مشہور واقعہ ہے, اور لکھا ہے کہ ایک شخص نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے اندر نبوت کا دعویٰ کیا, اور کچھ لوگوں سے کہتا ہے کہ آؤ مجھ سے دلائل مانگو, میں دلائل دوں گا کہ میں نبی ہوں یا نہیں ہوں. تو کچھ لوگوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر پوچھا کہ امام صاحب یہ بتائیے کیا ہم ان سے جا کر دلائل پوچھ سکتے ہیں, بھائی تم بتاؤ تمہاری نبوت کے دلائل کیا ہیں؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص اس نبوت کا دعویٰ کرنے والے سے جا کر دلائل پوچھے گا وہ شخص بھی اسلام سے نکل جائے گا, وہ شخص بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا. فرمایا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ بھئی جس وقت آپ نے اس سے دلائل پوچھا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل کے اندر کوئی شک آ گیا کہ آپ کے نبی جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری نبی نہیں تھے, اور اس شک آنے کی وجہ سے آپ کا اپنا ایمان بھی ختم ہو گیا اور زائل ہو گیا. تو لہٰذا اس سے جو شخص دلائل پوچھنے جائے گا اس کا بھی اسلام سے تعلق ختم ہو جائے گا اور ناتا ٹوٹ جائے گا اور وہ اسلام سے نکل جائے گا. تو مرزا صاحب ایسے ہنسانے کی کوشش ہمیں نہ کیا کیجیے, ہم تو آپ کی ہدایت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, دعا کرنے کے لیے, اور آپ کی جو غلط فہمیاں ہیں, جو اسٹوڈنٹس کو آپ غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں, جو ہم ان کا سدباب کرنے کے لیے بھی پہنچے ہوئے ہیں, اور اپنے چھوٹے موٹے سوالات آپ کے سامنے رکھتے رہتے ہیں تاکہ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو آپ ان کے دلائل, ان سوالات کے ہمارے جواب دے دیں. باقی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہدایت دے اور ہمیں بھی ہدایت دے, صراط مستقیم پر چلائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.